اقبال نے بھی دیکھتے ہی دیکھتے اپنے چہرے کے نقوش بدل لیے تھے۔ اس کے چہرے پر جھریاں یکلخت ختم ہو گئی تھیں، سر کے سفید بال سیاہ رنگت اختیار کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی لیٹنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دن کے 11 بج چکے تھے۔ کہیں کہیں درختوں میں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر زمین تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وحشی شاید رات والے واقعے سے گھبرا کر دوبارہ اس طرف آنے کا ارادہ ترک کر چکے تھے۔ جنگلی اسلحے سے اس قدر خوف ان دونوں کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے وحشیوں کی اسلحے سے بزدلی پر غور کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اندازے سے ایک طرف بڑھ گئے۔ اب وہ جلد از جلد ساحل پر پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وہ کشتی کے ذریعے سمندر میں پہنچ سکیں۔ نقشے میں وہ ایک ایسی جگہ جانتے تھے جہاں سے جہازوں کی آمد و رفت عام تھی، اسی لیے وہ بے فکر تھے۔ چلتے چلتے درختوں کا سلسلہ ختم ہوا تو سامنے گھاس کے میدان نظر آنے لگے۔ سامنے جب گھاس کے میدان نظر آئے تو وہ ٹھہر گئے۔ دائیں طرف چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور بائیں جانب اونچی نیچی گھاٹیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ چٹانوں کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے اس طرف دوڑ پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ یقیناً ان چٹانوں کے پیچھے ہی ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، اور ان کا اندازہ کسی قدر سچ ثابت ہوا۔ ابھی وہ ان کے نزدیک بھی نہ پہنچ پائے تھے کہ ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور انہیں اپنی طرف بے تحاشا بھاگتا نظر آیا۔ دور سے اس کا قد اونٹ کے برابر دکھائی دے رہا تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی تھوتنی چکندر کی مانند لمبوتری تھی اور اس پر لمبا سینگ دور سے ہی واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مینڈک کی طرح پھدکتا ہوا تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جس بات نے انہیں حیرت میں ڈالا ہوا تھا وہ اس جانور کی ٹانگیں تھیں۔ ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ انہوں نے 3 ٹانگوں والے جانور کو حقیقت میں دیکھا تھا۔ اگر اسے پکڑ کر چڑیا گھر والوں کو بیچ دیا جاتا تو غالباً کروڑوں روپے کمائے جا سکتے تھے، مگر اس وقت تو انہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ اس عجیب و غریب جانور کو اندھا دھند اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر انہوں نے سامنے نظر آنے والی چٹانوں کی جانب دوڑ لگا دی اور جلد ہی ایک چٹان کے نزدیک پہنچ گئے۔ چٹان پر کہیں کہیں جنگلی پودے اگے ہوئے تھے جن کی مدد سے انہیں ان پر چڑھنے میں دشواری نہ ہوئی۔ اسی اثنا میں وہ جانور ان کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے چنگھاڑتے ہوئے اپنی لمبی تھوتنی سے اقبال کی ٹانگ پکڑنا چاہی، وہ اچھل کر چٹان پر چڑھ چکا تھا۔ ارسلان نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹا پتھر اٹھا کر اس جانور کے سر پر دے مارا۔ پتھر ٹھیک نشانے پر لگا اور وہ جانور دھاڑتا ہوا واپس پلٹا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے انہیں بر وقت بچا لیا تھا۔ چٹانوں کی دوسری جانب سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دور انہیں کشتی اور خیمہ لگا نظر آ گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اندھا دھند چٹان سے اتر کر ساحل کی طرف دوڑنے لگے۔ جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ خیمہ جوں کا توں موجود تھا، سامان بھی باحفاظت تھا۔ انہوں نے جلدی اپنا خیمہ اکھاڑا اور سارا سامان اٹھا کر کشتی میں پھینکا اور پھرتی سے درخت کے ساتھ بندھی کشتی کو کھول کر پانی میں دھکیل دیا اور دونوں کود کر اس میں سوار ہو گئے۔ اقبال نے جلدی سے چپو سنبھال لیے اور ارسلان نے سامان ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے جلدی سے نقشہ کھول کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا اور اقبال کو راستہ سمجھانے لگا۔ دور دور تک سمندر کا نیلگوں پانی پھیلا ہوا تھا اور اس پر اڑنے والے سفید سفید آبی پرندے نظروں کو کافی بھلے لگ رہے تھے۔ جزیرے کی سرزمین آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی اور پھر انہیں جزیرے کے ساحل پر وحشی نظر آئے جو ان کی طرف اپنے بھالے پھینک رہے تھے، لیکن وہ ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اور جزیرے کا ساحل ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور وہ سمندر کے رحم و کرم پر تھے۔ خوراک اور پانی وافر مقدار میں دستیاب تھا، اسی لیے وہ اس طرف سے بے فکر تھے، مگر اس بات کی فکر ضرور تھی کہ اگر انہیں جلد کوئی جہاز نہ مل سکا تو وہ سمندر میں پائے جانے والے جانوروں کی خوراک ضرور بن جائیں گے۔ اب سورج ان کے سروں پر چمک رہا تھا، آسمان بھی شفاف آئینے کی طرح روشن تھا۔ دور بہت دور انہیں ایک چھوٹا سا بحری جہاز دھواں چھوڑتا نظر آیا۔ وہ تیزی سے چپو چلانے لگے مگر جہاز کی رفتار ان کی کشتی کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر اچانک وہ جہاز نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ مایوسی سے دوبارہ آہستہ آہستہ چپو چلانے لگے۔ بھوک لگنے پر وہ باری باری کھانا کھا چکے تھے۔ اب شام کا جھٹپٹا چھانے لگا تھا اور ان کی امید بالکل مایوسی میں بدل چکی تھی۔ پھر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی سمندر کی لہریں خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے چپو کشتی میں رکھ دیے اور کشتی میں ایک طرف لیٹ گئے۔ ابھی انہیں لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دور سے کسی جہاز کی وسل سنائی دی۔ انہوں نے یکدم اٹھ کر دیکھا
तो एक जहाज समंदर पर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। इकबाल ने हाथ के इशारे से अरशे पर खड़े अफराद को इशारा किया और शायद उन लोगों ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए जल्दी से जहाज से एक सीढ़ी नीचे लटका दी गई, जिसकी मदद से वो दोनों जहाज पर पहुंच गए। कप्तान के कमरे में कॉफ़ी पीते हुए जब उन्होंने अपनी रुदात सुनाई तो कप्तान हंस दिया। वो यूं सर हिला रहा था जैसे वो उन दोनों की जहनी हालत से मशकूक हो चुका था। जाहिर है जिस जजीरे के मकड़ों के मुतालिक वो जिक्र कर रहे थे कि वो कुछ अरसा पहले बुढ़ापे की हदों को छू चुके थे, मगर अब उन सुर्ख मकड़ों के काटने के बाद दोबारा जवानी हासिल कर चुके हैं और अभी काफ़ी तादाद में इस नस्ल के मकड़े कोकस आइलैंड पर मौजूद हैं। कप्तान खामोशी से चाय पीता रहा और ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा। उसने उन दोनों को थपकी दी और फिर एक कैबिन में आराम करने का कहकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ज़ाहिरी वो उन दोनों की जहनी हालत से मशकूक हो चुका था। इसे उन दोनों की किसी बात पर यकीन नहीं आया था, बल्कि वो तो उन्हें खबती समझ रहा था। दूसरे दिन जहाज़ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुका था। कप्तान ने उन्हें खुदा हाफिज़ कहा और ख़ुद जहाज़ से सामान उतरवाने लगा। वो दोनों बंदरगाह से निकलकर वापस घर जाने वाले रास्ते पर हो लिए। वो दोनों टैक्सी में सवार खुशगपियों में मसरूफ़ थे और ख़यालों ही ख़यालों में अपने अजीज़ व अकारब को अपनी नई ज़िंदगी के बारे में बताकर हैरत ज़दा होते देखकर महजूज हो रहे थे कि अचानक ओवरटेकिंग करते वक्त एक तेज़ रफ्तार ट्रक उनके सामने आ गया और आनन फानन टैक्सी पर चढ़ दौड़ा। सरों में चोट लगने की वजह से वो दोनों तो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि टैक्सी ड्राइवर झटका लगने की वजह से टैक्सी से बाहर जा गिरा था। लेकिन हालत से वो भी चंद लम्हों का मेहमान लग रहा था। जिंदगी ने उन दोनों से बहुत भयानक मजाक किया था, एक ऐसा मजाक जिसकी ताबीर उल्टी हो गई थी। वाकई कुदरत के काम निराले होते हैं। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.